السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں 2024 کے الیکشن اختتام پذیر ہو چکے ہوئے اور نئی حکومت کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے جو عجیب سی صورتحال نظر آ رہی تھی، مگر اس دفعہ کافی حد تک پرامن الیکشن نظر آئے اور جو عجیب سی ہجانی کیفیت تھی وہ کافی حد تک کم نظر آئی، لڑائی جھگڑے پولنگ اسٹیشن پہ کم نظر آئے، اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اور سبھی پارٹیز خوش تھیں کہ الیکشن کا انعقاد بڑی اچھی چیز ہے اور سبھی خوش تھے اور سب کو یہ تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی تیر مار لیں گے۔ اسی طرح جب الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں تو رزلٹ کے حوالے سے بھی تقریباً تمام پارٹی بڑی خوش نظر آتی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہائے ہائے اور چیخے چلائے روئے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی کوتاہیوں کا، ان کی کمیوں کوتاہیاں اور جو ان کی خرابیاں ان کو نظر آ رہی ہیں اور وہ اسی میں خوش ہیں جو ان کو حصے میں جو چیزیں ووٹنگ کے حوالے سے یا ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مگر کہیں نہ کہیں رونا دھونا بھی نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ رونا دھونا تو ہماری عادت ہے اور ہم رو دھو کے اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حقائق سے پردہ اٹھایا جائے اور حقیقت کی روح سے اگر میں بات کروں تو یہی ہے کہ میں نے ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کیا، مگر میں نے کوئی ایسی کمپین بھی نہیں چلائی کہ وہاں ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ الیکشن کا ٹرن آؤٹ 48 کے قریب رہا اور جہاں تک تعلق ہے میرے ووٹ نہ کاسٹ کرنے کی تو یہی تھا کہ میری یہی شکوہ رہا کہ جو حقیقت پہ مبنی ہے امیدوار ہیں وہ کیوں نہیں اسمبلیوں تک پہنچتے، جن کو اس کا نام کیا 62-63 کے جو ایک آپ نے فلٹر لگایا ہوا ہے کہ جو بھی جس کا زبان ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بول سکے اور جو بے لگام ہیں یا جو کرپٹ ہیں یا جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان تمام سیاستدانوں کی فلٹریشن ہونی چاہیے، پھر کوئی ایک مؤثر قیادت جو ہے وہ ہی اسمبلی تک پہنچے تاکہ پاکستان میں انتہا پسندی نہ پھیلے، دہشت گردی نہ پھیلے اور اس طرح کے واقعات روح پذیر نہ ہوں۔ مگر ایسا سسٹم کوئی بھی نہیں ہوا کہ یہ جو بے لگام سیاستدان ہیں جو اپنی طاقت سے، اپنے اثر و رسوخ سے اور اپنے کہیں نہ کہیں لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں۔ مگر اب بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بینا۔ اور چونکہ میں علامہ محمد اقبال کے افکار و تخیلات کو اپناتا ہوں اور ایمان کی روشنی سے ہی میں چیزوں کو صحیح اور غلط دیکھتا ہوں، میں کبھی بھی کسی کے نظریات، کسی کے افکار اور خوش فہمیوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ میری ایمان کی روشنی ہی مجھے مسافت طے کراتی ہے اس دور میں جہاں پہ ہر جگہ تاریکی ہو، جہاں پہ اندھیرا ہو۔ اب چونکہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آ سکی کہ پاکستان کے مسائل کم ہوتے، اور نہ ہی کوئی ایسا فلاسفر ادیب نظر آتا ہے جو پاکستان کو ان حالات و مشکلات میں ان کے دلوں پہ مرہم رکھے، قوم کے اتحاد کے لیے کام کرے اور پاکستان کو اس منزل کی طرف لے کے جائے جس کا خواب ایک ترقی یافتہ، ایک عالم اسلام اور عالمی سطح پہ ایک مضبوط پاکستان اور مضبوط پاکستانی قوم کا عوام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا، مگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تو لہٰذا میں کیسے کسی کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی کرپشن کرے گا یا کوئی قتل و غارت کرواتا ہے یا کوئی انتہا پسند ہے یا کوئی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ مجھے ملیں گے۔ اور 2012 میں میں نے اپنی فیضان خواجگان تحریک شروع کی تھی سیاست کے حوالے سے، اور میں نے سوچا تھا کہ جو میرے نظر میں جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ گر جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو اچھے ہیں ان کا بھی وقت آتا ہے، میرا یہ نظریہ ہے۔ تو میں چونکہ علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو اپناتا ہوں، قائد اعظم ایک اچھے مثالی لیڈر مجھے لگتے ہیں، تو میں ان کو اچھا لیڈر سمجھتا ہوں، کیونکہ نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں، یو ٹرن لینے والا نہیں، منافق نہیں ہے اور کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہے، بڑے متدبر اور بڑے ایک سلجھ انداز میں نہایت تحمل والی شخصیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق
ایمان کی جو خوبیاں انہوں نے بتائیں، ویسے تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی جو خوبیاں بتائیں ان میں تھا کہ انسان جو ہے وہ صبر اس میں کتنا ہے، توکل کتنا کرنے والا ہے، اور ایک یقین کی دولت، اور چوتھا تھا یقین کی دولت، اور چوتھا تھا جہاد، پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا، پھر ظاہری طاغوتی طاقتوں سے جہاد کرنا۔ اب دیکھا جائے تو جہاد یہ نہیں کسی کا گلا کاٹ دینا، اگر آپ امن کے دور میں رہ رہے ہیں اور منافقت کا لبادہ اختیار کرنا یا انتہا پسندی پھیلانا۔ جہاد تو یہ ہے کہ آپ ایسی قوتیں جو اسلام مخالف ہیں یا جہاں پہ ظلم و زیادتیاں کرتی ہیں، آپ ان کے خلاف ان کو سمجھاتے ہو، نہیں سمجھتے تو آپ ان کو پھر ان کے اوقات یاد کراتے۔ افسوس، حد افسوس، پاکستان خالی ہاتھ بنا لیا گیا اور خالی ہاتھ پاکستان بنا لیا گیا، مگر افسوس حد افسوس پاکستان کے مسائل کا حل نہ نکل سکا، کیونکہ کوئی بھی ایسی سیاسی شخصیت نظر نہیں آتی جو علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کے مطابق چل سکے۔ اب دنیا میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے وہ ایک صبر و تحمل والی سیاست کا ہے، جو تھوڑا سا متدبر شخصیت نظر آتی ہیں، اور اس میں وہ شخصیات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے رہتے ہوئے، مگر وہ جو بھی ہے مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور وہ اپنی بساط کے مطابق جو انہوں نے خوشحالی کا دائرہ کار بنایا ہوا ہے وہ اس مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں بعض ایسے نظریات بھی ہیں جیسے بال ٹھاکرے کی سیاست کرنا، ہندوتو کے نظریے کی سیاست کرنا، ایک چائے والے کو بیچ کے مسلط کر کے طبقاتی تقسیم پیدا کرنا، قتل و غارت کا دور دورہ کروانا، یہ بھی ایک انتہا پسندی میں آتا ہے۔ جیسے نتن یاہو انتہا پسندی کی سیاست کرتا ہے، جنگیں لگواتا ہے اور اپنے لیے مفادات سمیٹتا ہے، اسی طرح یہ مودی کا احوال نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں تحریک انصاف کا یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو مجھے نہ مانے اس کو ایسے کر دو، ویسے کر دو، فلان کر دو، ٹنگ کر دو، جبکہ اس کی سوچ، اس کے نظریات، افکار و تخیلات تو علیحدہ سے آئیں گے۔ پہلے انسان کی شخصیت کا انالیسس کرنا چاہیے، مگر ہمارے ادھر تجزیہ نگاروں سے لے کے سب لوگ تک یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جنہیں بکاؤ مال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل اٹیک ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان پرسنلی ٹھیک نہیں ہے تو وہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ڈلیور کر سکے؟ ایک انسان سچ نہیں بولتا اور وہ کہے کہ میرے جھوٹ کو سچ سمجھو، ایک حرام کھائے اور وہ کہے کہ میرے حرام کو حلال کھانا سمجھو، ایک بد کردار اور وہ کہے کہ مجھے پاکیزہ جانو، ایک شخص انتہا پسندی پروموٹ کر کے، انتہا پسندی پھیلا کے خانہ جنگی لگوائے اور کہے اس کو امن سمجھو، تو یہ خوشامدیوں کے خوشامدی طرز کی طرز سیاست ہو سکتا ہے کہ خوشامدیوں کے نظریات میں اس طرح پھنس جانا کہ خود کو عالم اسلام کا چیمپئن سمجھ کے انتہا پسندی پھیلانا اور کہنا میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں، جبکہ کوئی ایک بھی خوبی اس میں نہ ہو جو عالم اسلام کے کسی جو مسلمانوں کے عظیم شخصیات ہوئی ہیں ان میں ان کی خوبی یا وصف ہوا ہو۔ یہاں پہ کیا ہے کہ عالم اسلام کے لیڈروں جیسی ایک جو مسلمانوں کے جو ہیروز ہیں ان کی ایک بھی خوبی ان میں نظر نہ آئے اور وہ کہیں کہ میں مجھے عالم اسلام کا لیڈر مانوں۔ افسوس ہوتا ہے جب انسان کا کردار گر جاتا ہے۔ جیسے میں روح کی پرواز کے بارے سے ویڈیو بناتا ہوں کہ ایک انسان یا تو رحمان کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے۔ تو اگر اخلاق حسنہ پہ فائز ہے تو رحمان کا بندہ ہے، اگر بد کردار ہے، برا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، حرام کرتا ہے تو یہ شیطان کے پیرو ہے۔ تو چونکہ آج دیکھا جائے تو ابھی انتہا پسندی ابھی دیکھا جائے تو ایک طرف میڈیا جو ہے وہ بولتا ہے کہ ہماری آزادی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے میڈیا بیانات دے رہا ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی پارٹی جو ہے کبھی قطر کے الیکشن کا تانا دیتے ہیں ان کے رہنما، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جس طرح انہوں نے حملے کروائے، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور جس پارٹی سے آپ کے ادارے محفوظ نہیں ہیں اس سے عام شخصیات کی جو ہے اس کو کیا تحفظ حاصل ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کچھ کیسز میں ضمانتیں جناب منظور کی گئیں، تو ایسے میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی انتہا پسندی کرائیں۔ اسی لیے یہی وجہ تھی کہ اس کو دیکھا دیکھی محسن داور نے آج جو فائرنگ کی ہے اور جو واقعات پیش آئے ہیں آرمی کیمپ پہ اور 3 پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، تو لہٰذا وہ انتہا پسند مزید انتہا پسندی پھیلائیں گے جب ان کو آپ سزائیں نہیں دیں گے،
کیونکہ وہ پھر مزید بے لگام ہو جائیں گے. اور جس طرح ایک پلاننگ کے تحت قتل و غارت کے منصوبے سوچے گئے اور پاکستان جو ہے وہ بچ گیا اتنی انتہا پسندیوں اور دہشت گردوں سے جو انہوں نے یہ پلاننگیں سوچی ہوئی تھی. مگر انتہا پسندی کو اب میڈیا نے چونکہ یہ چورن بیچنا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیں جی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. ہاتھ پاؤں باندھے کیوں ہیں؟ اس لیے باندھے ہیں کہ اس نے لا کو ڈسٹرب کیا, اس نے حالات کو خراب کیا, حملے کروائے اور اعلان کروائے آئی جی تو میں نہیں چھوڑوں گا. ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے کارکن عام سے بات کر لیں, وہ بدتمیزی پہ اترتا ہے اور حقائق پہ مبنی گفتگو نہیں کرتا. اور اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹنگ کرنا, بدتمیزیاں کرنا لامتناہی یہ سلسلہ ہے. اسی طرح ایسے میڈیا پرسنز جو بجائے اس کے حقائق پہ مبنی اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کریں, وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جہالت پہ مبنی. اور حیرت ہوتی ہے, یعنی کہ کسی کی پوجا شخصیت کی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی سیاستدان سے جیسے پیسے لیے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس قدر گھٹیا قسم کے بھی تجزیہ نگار ہوتے ہیں. پاکستان کے حقائق کے حوالے سے جو گفتگو کری ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. تو کیا برے شخصیات کو بیلگام چھوڑ دیا جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جو بھی غلط ہے کسی بھی معاملے میں اس پہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اگر آپ نے ہمدردی دکھائی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے وہ بڑھیں گے, کم نہیں ہیں. اور یہی نہیں ہے, علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے دور میں عالمی سطح پہ بھی دباؤ تھے اور اندرونی طور پہ بھی ہمارے پاس ملک نہیں تھا, مگر انہوں نے وہ فیصلے کیے تھے جو ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے قرآن و سنہ کی صورت میں, اور ان کے کردار پختہ تھے اور انہوں نے پاکستان خالی ہاتھ بنا. آج پاکستان میں سب کچھ ہے, پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, مگر ہمارے پاس ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کی روشنی اس قدر ہو کہ وہ پاکستان کی عوام کو متحد کر سکے. تو لہٰذا اب جتنے بھی کرپشن کے الزام پی ٹی آئی پہ چاہے نون لیگ پہ ہیں, چاہے پیپلز پارٹی پہ ہیں, مگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس کا نام کیا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اور وہی جو کرپشن کے الزامات اور میڈیا پہ اتنی بڑی چیزیں, وہی پھر قوم کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. پھر اس طرح جو عام پاکستان میں خانہ جنگی غربت افلاس کی وجہ سے لگتی ہے, لوٹ گسوٹ ہوتی ہے, اس کے علیحدہ سے حقائق سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی چوک چراہے پہ بھی عام قتل و غارت اور خانہ جنگی نظر آتی ہیں. قوم جب بھوکی ہوتی ہے, لوگ بھوکے ہوتے ہیں, تو انتہا پسند دکھاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو مرے ہی مرے ہیں. تو ایسے جو بڑے پرسکون ہوتے ہیں ان کی, تو لہٰذا پاکستان کا استحکام اس وقت مضبوط ہوتا جبکہ علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو اپنانے والی کوئی سیاسی شخصیت ہوتی, صاحب بصیرت شخصیات ہوتی. مگر ادھر کیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ بے لگام سیاستدان نظر آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی صاحب بصیرت شخصیت نظر نہیں آ. میڈیا نے اگرچہ بڑا چھالا پی ٹی آئی کو, ان کو ہمدردیاں جتانے کی کوشش کی, عوام کو موٹیویٹ کیا اور بڑا ایک انگیج رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ادھر سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا تو جیت جائے گا. مگر یہ میں نون لیگ کا ایک بڑی ایفرٹ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں جہاں پہ ان کو میڈیا کوریج بھی نہیں مل رہی تھی, میڈیا پہ ہدف تنقید لامتناہی دفعہ اور مسلسل بنایا جا رہا تھا نون لیگ کو, مگر ایسے مشکل ترین حالات میں بھی اتنی سیٹیں لے لینا بڑی بات ہے. اور جہاں تک یہ تھا کہ ہمدردی کا جو عنصر دکھایا گیا اور جو ایک پہلو شامل کیا گیا اور بلا وجہ پیسے لے کے تجزیہ نگاروں نے یا ویسے ہی شخصیت پرستی کی وجہ سے یا کوئی بھی عنصر ہو, مگر انہوں نے بہت چورن بیچا. اور ان کے باوجود وہ کبھی ریٹنگ کے چکر میں کیونکہ اب وہ بھی دور تھا جب کے پی کے میں بھرتی کی گئی, فیس بک پہ ابھی بھی ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے عام کارکنوں کا کہ وہ, اور یہ بھی انکشافات ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے لوگوں کو تاکہ وہ ان کی کمپین چلائیں, ان کی پارٹی کو بوسٹ اپ کریں. اسی طرح میڈیا پہ پیسے لگتے ہیں اور میڈیا نے بڑی کوریج دی. میڈیا ایک پہلا پلیٹ فارم ہے جو انسان کی زندگی راہ ہموار کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. یہاں حقائق پہ مبنی رپورٹنگ نہیں ہوتی بلکہ یہاں پہ پیسے لے کے تجزیہ نگار بولتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور قوم کو تقسیم کرتے ہیں. جب 71 کا یہ جب بار بار الیکشن کا یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں جب یہی پی ٹی آئی والے, تو اس وقت کیا ہوا تھا, مجیب الرحمان نے بنگالی کا سسٹم اٹھا کے بنگلہ دیش میں بنگالی بولی جائے گی, اس سے تحریک چلی, اس نے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اس نے وہ تحریک کی قیادت کی, پھر لوگوں کو جذبات کو بارا گیا, قتل و غارت ہوئی, خانہ جنگی لگی اور یہ وہ,
پھر کیا ہوا کہ اگرچہ اسے بنگلہ دیش میں لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑی پذیرائی ملنے شروع ہو گئی تھی، تو الیکشن ہوئے، بٹوں کو ایک جگہ پہ اکثریت ہو گئی، اس کو ادھر اکثریت زیادہ ہوگی، مگر ادھر میجورٹی اس کو پاس تھی۔ اب کیا ہے کہ انتہا پسندی تو اس نے بھی پھیلائی، مگر اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا میری حکومت بن رہی ہے، مگر وہ بڑا پرتحمل بھی نظر آ رہا تھا، ادھر بٹوں نہیں مار رہا تھا۔ اس طرح حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گیا۔ تو اس وقت بھی مجیب الرحمان میں نہ مانوں تو کبھی بھٹو میں نہ مانوں کہ میں اس کو نہیں تسلیم کروں گا، وہ اس نے بھی انتہا پسندی اور ہمدردی کا چورن اور عجیب سے پروپیگنڈے، لہٰذا مکر و فن کے تحت سیٹیں لے لینا، جیسا پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مخالفین کو اس طرح وہ کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے اور اٹیک پہ اٹیک کرتی ہے کہ اس کے مخالفین اس کی اپنی وہ تردید کرنے میں لگے رہے ہیں اور میڈیا اس کی وضاحتیں کرتا رہے، اور یوں ان کو مفت میں ریٹنگ مل رہی ہے اور ووٹنگ وہ مل رہی ہے، میڈیا پہ کوریج مل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو اس طرح بڑھا جائے۔ جبکہ اس کے لیڈر کی جو میں خوبیاں بتاتا ہوں کہ وہ اس نے ساری زندگی کبھی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سچ بولا ہو۔ جب میں ان سے یوتھیوں کو سے بات کرتا ہوں جو بدتمیزی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک اپنے لیڈر کی خوبی بتا دو، میں مان جاؤں گا تم ایک اچھی جگہ پہ کے نظریے کے قائل ہو۔ تو ایک خوبی نظر نہیں آتی جو اسلام کے ہیروز میں ہے، اس میں ایک بھی خوبی نہیں پائی جاتی۔ اور اسلام میں تو سب سے بڑی جو پہلی چیز بتائی جاتی ہے وہ سچ بولنا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اسی طرح تمام لیڈرز جھوٹ بولتے ہیں، مگر کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہ مانے کوئی اس کو مار دو یا اس پہ اٹیک کر دو، مگر پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے۔ مگر آہستہ آہستہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا ہے اب پی ٹی آئی کو۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتحاد بنتا ہے تو انتہا پسندی یقیناً پاکستان میں کم ہوگی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ڈیلیور کرنے کا، اگر یہ دونوں پارٹیز نے اپنے سابقہ ادوار سے سبق نہیں سیکھا، کبھی یہی پارٹیز اب لڑتی تھی تو انہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں لڑائی جھگڑے کی نہیں، اب ہم نے عوام کی سوچنی ہے تاکہ پاکستانی عوام کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہو سکے۔ اب پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو پیدا ہم نے کر دیے ہیں، اور یہ توبہ کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی 70 سالہ 71 سالہ 72 سالہ ہوتے ہوئے بھی سیاسی طور پہ وہ اپاہج نظر آتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ مفاہمت ہے، نہ اس کے پاس دلیل ہے اور نہ ٹیبل ٹاک ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور ذہن میں بس بھرا ہو تو پھر ایسی انسان گالیاں دیتا ہے، گالن گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور انتہا پسندی انسان پھیلاتا ہے اور اپنی آپ کو سپریم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں جو مفت کا پیسہ آپ کو ملتا ہے فنڈنگ کی صورت میں، وہ آپ کو تو پھر مزید بوسٹ اپ کر دیتا ہے، اور پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو گالیاں نکالنے کا پیسے ملنے شروع ہو جائیں، تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ جیسے تجزیہ نگار اپنا ضمیر بیچ کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑی شہرت میں اب میں مجیب کی بات کری، سابقہ دور کی بات کی، کیسے لوگوں کو اس دور میں تو میڈیا بھی نہیں تھا، کیسے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا۔ آج تو میڈیا بہت زیادہ، تو اس صورتحال میں بھی اگر نون لیگ نے اتنی سیٹیں لے لی، اب یہ ہے ان پہ کہ کیسے وہ مہنگائی کو کم کرتے ہیں، کیسے وہ حالات کو متحمل کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو کیسے یہ لوگوں کو واقعی حقوق دیتے ہیں کہ بجلی گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں، لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملیں، قانون کی حکمرانی ہو اور لا اینڈ آرڈر کو کوئی بھی ہاتھ میں نہ لے، اور یہ وڈیرا سسٹم، یہ جتنا بھی غلط قسم کا سسٹم ہے اس کا بھی خاتمہ ہو، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں ان مناظر کی طرف اپنے سفر کی ابتدا کرے جس کا خواب علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ پاکستان ایسے نہیں بن گیا تھا، اس کی بنیادوں میں شہداء کے خون نظر آتا ہے اور یہ قربانیاں آج تک ہماری فوج دے رہی ہے۔ لہٰذا جو شہید ہو گئے ان کی خاطر اب کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اب انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے، اب غریب کو سر بلند کر کے جینے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ یہ ریڈ الرٹ ہوگا یہ جو بھی حکومت بنے گی کہ اگر وہ اس طرح کے پرسکون ماحول پیدا نہیں کر سکے گی جس میں عوام آزادی سے اور معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو کے زندگی گزار سکیں۔ آزادی یہ کہ کردار کی خوبصورتی کے ساتھ آزادی، یہ نہیں بد کرداری کے تحت وہ جی سکیں اور گالم گلوچ۔ آزادی ایسی آزادی بالکل نہیں، وہ فکر خدا دا سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے فقط ابلیس کی ایجاد۔ تو اب لہٰذا پاکستان کے لیے ہمیں انہی نظریات و افکار و تخیلات کو اپنانا ہوگا جو اقبال اور قائد اعظم کے ہیں۔
اب دیکھا جائے تو یہ ہمدردی کا چورن بیچتے یہ اور گالم گلوچ کا یہ نتیجہ ہوا پی ٹی آئی کو کہ آج پی ٹی آئی اگرچہ اس کی سیٹیں زیادہ نظر آتی ہیں، اگرچہ اس میں آزاد امیدواروں میں دوسرے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کا نہیں بھی حصہ، مگر چونکہ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک بڑی بھی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اتنی گالم گلوچ کرنے کے باوجود جو نویں میں واقعات میں ملوث ہے پھر بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور ان کو کسی نے بین نہیں کیا۔ اب کیا جب فیصلہ ہوگا تو کیا پھر سے ان کی سیٹیں اٹھ جائیں گی؟ یہ ایک علیحدہ سے بات ہے کہ کیا صورتحال کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ مگر پھر بھی ایک انسان اشتہاری ہے تو وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ جو اداروں کو بھی مطلوب ہو، مگر ایسے بھی لاہور میں بھی الیکشن لڑے ہیں جو مطلوب ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں مگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی ایک علیحدہ سے چیز نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا ان کی آپس میں لڑائیاں ہی تھیں کہ ایک تیسری پارٹی ایسی پارٹی آ گئی جس نے لوگوں کو خوشحالی کے نعرے لگائے اور لوگوں کو بتایا کہ میں ہی حقیقی معنوں میں تمہارے دکھوں کی ترجمان ہوں۔ مگر جب ان کی کرپشن کے کیسز آتے ہیں، توشہ خانہ کیسز آتے ہیں، جب ان کے اداروں پہ اٹیک آتے ہیں، جب ان کا بیرونی فنڈنگ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے بلیک میلنگ کے ذریعے فنڈنگ لی اور کس طرح کے کام کیے، تو یہ چیزیں بھی اس کا نام کیا ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے میں، اور یہی چیزیں آپ کا تشخص پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ میں ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری امیج گر جائے گا ان لوگوں کے سامنے جو 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 اس کا نام کیا ہے مجھے جاننے والے ہیں یا جو بھی مجھے سن رہے ہیں۔ اسی طرح میرا بولنا اس وقت پل صراط پہ چلنے کے مانند ہوگا۔ اگر میں سچ بولوں گا تو کوئی مجھے برا بھی جانے گا تو مجھے کوئی تو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں درباری بن کے یا حقائق سے پرے جا کے بات کروں گا یا اپنی کم عقلی جہالت کی وجہ سے یا کسی کا جنڈا سیٹ کرتے ہوئے، تو یقیناً پھر میں ایک باعث مذاق بن جاؤں گا اور اپنے منہ پہ خود تھپڑ مارنے کے مانند بناؤں گا۔ اگر میں واقعی دل کی گہرائیوں سے اور اچھائی پہ مبنی اور معاشرت کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے بات کروں گا، وہ حقائق پہ مبنی اور اثبات و دنائی پہ مبنی گفتگو ہوگی، تو یقیناً اگر کوئی میری بات کو پسند نہ بھی کرے گا تو میری اعزاز کی بات ہوگی۔ اس دور میں جہاں پہ جہالت کا دور ہے، میں نے سچ پہ مبنی گفتگو کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی۔ جیسے میں نے بتایا، میں فیضان خواجگن اپنی تحریک بنانا چاہتا ہوں اور 2012 سے لکھی ہوئی ہے۔ میں کسی سے بھی متاثر نظر نہیں آتا، اور یہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اب دیکھیں جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سب ایک ہمام میں ننگے نظر آتے ہیں، کیونکہ سب کی کرتوتوں کا سب کو احوال معلوم ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے۔ اب اگر یہ ابھی بھی پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، ابھی بھی اگر یہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ، اور جہاں تک عام عوام کا تعلق ہے تو عام عوام تو بیچاری وہ مثلاً میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ سکوں یا کوئی اپنی پارٹی بنا سکوں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور پاکستان میں الیکشن کس قدر مہنگے ہوتے ہیں اور دوسری پارٹیز کا جو سسٹم ہے آپ دیکھیں، ہر پارٹی میں بڑے جگیردار چودھری اور یہ لوگ ہیں۔ اب جتنی بھی ووٹنگ ہوتی ہے یہ بھی تو کسی نہ کسی کے زیر اثر ہی ہوتی ہے نا، کہ کوئی مجبور ہو کے ووٹ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اثر رسوخ والا ہے تو وہ اس کو کل میں تھانہ کچہری میں اس کو فائدہ ہو جائے گا یا اس کا کہیں نہ کہیں روزگار اس کے بچے کو مل جائے گا۔ اس تحت تو پاکستانی قوم ووٹ ڈالتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی پاکستان میں عوام نے اس لیے ووٹ نہیں کاسٹ کیا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سے، یا وہ اس لیے ووٹ ڈال رہا ہے کہ فلاں شخصیت ایک اچھی شخصیت ہے اور وہ پاکستان کو ڈلیور کرے گی، بلکہ جتنے آج پی ٹی آئی میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہی ہیں نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، دوسری پارٹیوں نے ڈلیور نہیں کیا، لہٰذا ہمیں گالیاں نکالنے کا پلیٹ فارم مل گیا، ہم گالیاں نکالیں۔ تو لہٰذا ان ذہنیتوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جو گالم گلوچ والے ہیں، جو حملے کرنے والے ہیں، پاکستان انتہا پسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اندرونی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب پاکستان کو معاشی طور پہ بھی اسٹرانگ کریں گے، پاکستان کو کے عوام کو ایک ویژن آپ دیں گے، کس صورت میں کہ آپ ڈلیور کرنے والے اور ایک پازیٹیوٹی کا ماحول پیدا کریں گے۔ ایک جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا اسی وقت ہم مقابلہ کریں گے جب ہم ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی اور ہم اپنے فیصلے کرنے میں پختہ عزم رکھنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے اسی طرح لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے فیصلے کرنے شروع کر دیے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ملک میں حالات مزید خراب ہوں گے، جیسا کہ ججز سابقہ ادوار میں کرتے رہے،
ذاتی پسند ناپسند پہ جوڈیشری کا نظام اب متنازع بنا ہوا ہے کافی سالوں سے کہ جناب یہ ججز بھی میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ایک ایلیگیشن آ رہا ہے کہ واٹ از دس، بجائے اس کے کہ جو گلٹی ہے اس کے متعلق فیصلہ کرنا یہ نہیں ہو رہا، اور فیصلے کس تحت ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے، یا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں حالات خراب نہ ہوں اور بال ٹھاکرے جیسی سیاستیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. جو لوگ انتہا پسند ہیں آپ ان کو موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور وہ کوئی اس طرح لوگوں کے لیے وہ بڑے ایک چہتے بن سکیں، تاکہ جب تک جزا و سزا کا نظام مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکے. اور لہٰذا پاکستان کی حکومت جو بھی بنے ان کو پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے اور ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے فیصلہ کرنے ہوں گے. اور مضبوط ریاست اس وقت بنے گی جب ادارے مضبوط ہوں گے اور جب اس کا نام کیا فیصلے جو ہیں وہ قانون پہ مبنی ہوں گے، نہ کہ چہرے دیکھ کے، نہ کہ اس کا نام کیا نرم چوروں ڈاکوؤں ڈکیٹوں انتہا پسندوں کے لیے. اگر آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عام عوام جو ہے آپ اس کے حقوق کو حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کو بھوکا مارنے کے لیے چھوڑ دیا. تو لہذا ایسے حالات میں میں حیرانگیاں میریاں بڑھتی ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ تو ایک طرف میڈیا بے لگام ہے اور بے معنی کسی کی پوجا کر رہا ہے اور کہیں بھی پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے باتیں نہیں ہو رہی. دوسری طرف سیاستدان ہیں تو ان کے اپنے من چاہے نظریات ہیں، وڈیرا شاہی سسٹم ہے، ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی، ہاریں جیتیں بڑے ہی امیر ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اگر ان کو عام عوام کا احساس ہو تو یہ 24 گھنٹے عوام کے مسائل کے لیے سوچیں اور روتے رہیں درد سے کہ پاکستانی عوام مشکلات کا شکار ہے. مگر کسی کو بھی غم نظر نہیں آتا پاکستانی عوام کے لیے. یہاں پہ جیل جانا فخر کی بات سمجھتے ہیں سیاستدان، تاکہ ان کو ہمدردی کا عنصر مل جاتا ہے یہ اور میڈیا سے بھی کوریج مل جاتی ہے. یہاں پہ بڑے بڑے بیانات دے کے جو سیاستدان سوشل میڈیا یوٹیوب کی طرح اور ہمدردیاں سمیٹنے والے بھی نظر آتے ہیں. مگر پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے جو نئی گورنمنٹ کو کیسے اپنا پریپریشن کرنی چاہیے اور کیسے پاکستانی کی اصلاح کے لیے کام کر سکتی ہے، ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو اسکپ کر جاؤں گا. مگر آج امریکہ، برطانیہ، یورپ اس بات پہ تنقید کر رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کیوں بند ہوئی. امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، جو فلسطین میں سرعام انسانیت کی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی. اور جب بات آتی ہے پاکستان میں الیکشن کی تو اس کو بڑے درد اٹھتے ہیں. وہ کیوں اس طرح اس کو خوش فہمیاں اس کی جو ہے وہ ان کو دھچکا لگتا ہے جو اس نے پالی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور سے کمزورتا رہو اور بے معنی سی ہمدردیاں یہ جتانے والے جتنے بھی ممالک ہیں یہ ہر کوئی اپنے مفادات کے تحت جی رہا ہے. آج علماء دین کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، آج سیاستدانوں کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، ان کا اپنے ایجنڈے ہیں، اور عالم اسلام کے جو حکمران ہیں خواب غفلت میں سوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایمان کی روشنی بجھ چکی ہوئی ہے اور یہ ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے کہ جس سے ایک اتحاد کا پلیٹ فارم قائم ہو سکے اور امت مسلمہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکے. جب لوگ منافقت اختیار کرتے تو مجھے حیرت ہوتی ہے. کبھی یہی چیئرمین پی ٹی آئی ابھی نندن کو پلیٹ میں رکھ کے واپس کرتا ہے انڈیا کو اور امن کھیلتا اور کہتا ہے کہ میڈی سے بھی مجھے شاباش مل جائے گی. کیسا امن، روب بھی ختم ہو گیا. ایسا روب ختم ہوا کہ تم بے حیثیت ہو گئے. تو جب اپنی حکومت گئی تو اتنا چیخا، اداروں کے خلاف جنگیں چڑھائی کروا دی، پھر اس طرح کے واقعات، اور اس میں پھر جو بھی چیزیں اب جزا سزا کا تعلق تو اداروں سے ہے یا عدالتوں سے ہے نا، اسے کیا سزا ملتی ہے سزا کہ نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہے تو پھر بڑے نوعی کے واقعات رک جائیں گے، اور جو ایسے سزا لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی پھیلاتے ہیں وہ بھی ٹکانے آ جائے گی ان کی عقل کہ اگر ہم نے انتہا پسندی کی تو ہمیں پنشمنٹ ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی واقعات ایسے رونما ہو جائیں اور انتہا پسندیاں مزید بڑھ جائیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی لا اینڈ آرڈر نہیں. جیسے کرپشن کی باتیں میڈیا پہ ہوتی ہیں تو عام عوام آپ دیکھیں جس سے دیکھو وہ چور ہے. اس لیے پاکستان میں مافیاز کا راج ہو گیا، چینی چور، پھر آٹا چور، آٹا مافیا، چینی مافیا، ملاوٹ مافیا،
آج کسی کی سوچ اور نظریات میں پختگی نظر نہیں آتی. میں معذرت کے ساتھ علماء دین سے لے کے سیاستدانوں تک، سیاستدانوں سے لے کے عام عوام تک کسی میں پختگی نظر نہیں آتی. نہ تاجر برادری میں کیے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا وزاد، کیونکہ سب نے اعلان بغاوت کیا ہوا ہے. اور ہر کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور جوابدہ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر کوئی اپنے ظاہری فائدے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے مفادات کے لیے کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا. تو لہٰذا یہ ظاہری فائدے سوچتے ہیں، لمحاتی فائدے سوچتے ہیں، تو تمہاری عزتوں کے چراغ بھی ظاہری طور پہ چند لمحے کے لیے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بجھ جاتے ہیں. مگر جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جن کی کردار میں پختگی ہوتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، علامہ اقبال کی طرح، یا جتنے بھی بر صغیر کے حکمران تھے، ان کا نام تا حیات امر ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی عزتوں کے چراغ جو ہیں وہ دونوں جہاں میں روشن ہوتے ہیں. خدا بھی ان کو داد دیتا ہے اور فرشتے ان کا گرد کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ انسانیت کے مسیحا تھے، انسانیت کے لیے نجات دہندہ تھے. مگر آج نجات تو مل گئی، مگر جو ملاح تھا اس کو کشتی چلانا نہ آئی، اور یہ کشتی میں اتنے سراخ ہو گئے، کرپشن کا، بد کرداریوں کا، منافقت کا، ناانصافیوں کا، جھوٹ کا، منافقت کا، اغیار کے افکار و تخیلات کا، اور یہ کشتی بدستر ڈوب رہی ہے. ایسے میں اگر اس کے جو اس میں اتنا زیادہ نقصانات جو میں نے گنائے ہیں، یہ مسائل گنائے ہیں، اگر ان کا حل نہ ڈھونڈا گیا تو یہ کشتی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنا اس منزل کی طرف سفر کرے جہاں پہ ہمیں فطرت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مقصدیت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس منزل کو دیکھ سکیں. بلکہ آج تو ہم بس اللہ معاف کرے جو سوچیں اور نظریات نظر آتے ہیں، مجھے کوفت ہوتی ہے. تو لہٰذا لا اینڈ آرڈر جب تک مضبوط نہیں ہوگا، جب تک اداروں کے اندر احتساب کا عمل نہیں ہوگا، اداروں کی کرپشن، سیاستدانوں کی کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک انصاف پہ مبنی نظام نہیں ہوگا اور جزا و سزا کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو انتشار پھیلا رہے ہیں بعض تجزیہ نگار ایسے جو غلط قسم کا انتشار پھیلاتے ہیں اور ڈپریشن پیدا کرتے ہیں اور ملک میں خانہ جنگی لگواتے ہیں، ان کی بھی بولتی بند ہونی چاہیے. یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ انتہا پسندی پھیلائیں اور غلط قسم کے کرمنلز کو آپ سپورٹ کریں. جب پاکستانی قوم کو میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، جب ججز کو قانون فیصلہ کرنا بھول جاتے ہیں انصاف میں مبنی، جب مجرم جو بھی ہے، جس کو ملزم جو بھی ہے وہ مجرم کوئی بھی نظر نہ آئے اور حالات بھی بدستور خراب نظر آئے، اور جب کہیں کہ وہ پھر کون کر گیا یہ خرابیاں پیدا کہ آج پاکستان اس لہر پہ پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ چیزیں ڈپریشن قوم میں پیدا کرتی ہیں، غریب گروہوں میں. اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل، جمہور کے ابلیس ارباب سیاست رہی نہیں میری ضرورت تہی افلاک. ایک پاگل انسان کے ووٹ کی قیمت بھی ایک ہے اور ایک فلاسفر تھنکر کے ووٹ کی بھی ایک ہی قیمت ہے، تو ہم جیسے ووٹ کیوں کاسٹ کریں؟ میرا یہ سوال ہے نا. دوسری بات، یہاں پہ تو کاروبار بن گئی ہے، چاہے کوئی بھی سیاستدان ہے وہ سیاست کو تجارت سمجھتا ہے، اور پاکستان کے مظلوم عوام صرف اس لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کہ ان بے بس ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ انہیں معاشرے میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اٹیچ ہیں، اور وہ اس لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی آسائشیں مل جائیں اور ان کی زندگی مزید اجیرن نہ ہو. جہاں تک تعلق ہے فلاحی ریاست کا، وہ تو پاکستان اس حوالے سے نہیں ہے کہ صحت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے لوگوں کو کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے، یا کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو وہ کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ فلاں بندہ، اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، پیسہ دولت ہے. سب سے بڑا تو اختیار پیسہ ہی ہے نا، پیسے سے آپ جس کو مرضی زمین خریدتے جاؤ، اور تحفظ بھی ان کو ہی ہے. غریب کے لیے 2 وقت روٹی کا نوالا بھی اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو روٹی مل گئی، کھا لی، نہ ملی تو وہ بیچارہ اس پہ ہی صبر شکر کرتا ہے. مگر یہ جو بے لگام ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی بھی پیسہ کرتے ہیں، پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، اور قتل و غارت بھی کرواتے ہیں، اور اچھے بھی یہی ہیں، اور میڈیا کوریج بھی ان کو ملی ہے. لہٰذا میں اب ان سیاستدانوں کو انتہائی تحمل کے ساتھ جیسا بھی اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے سیاست کا، جیسے بھی حالات مار رہے ہیں یا جس کی بھی حکومت ماری، اب ان کو عقل آ جانی چاہیے کہ اپنی خود سے پہلے محاسبہ نفس کریں. ہر انسان جو آبدہ ہے،
ایک گھر کا فرد واحد بھی جواب دہ ہے اپنے اللہ کے حضور کہ وہ اپنے اختیارات کا کس طرح استعمال کرتا ہے. اس طرح جس کو حکومت بنانے کا موقع ملے وہ بھی دیکھے کیا وہ 23 کروڑ عوام کا ترجمان ہے یا اس نے پھر سوشل میڈیا فیس بک ٹیم بھرتی کرنی ہے اور اس کو پاکستانی عوام کا پیسہ کھلانا ہے, یا 23 کروڑ عوام کے لیے ہی انہوں نے کام کرنا ہے, یا وہ جس کو بھی حکومت میں کیا اس نے صرف بے معنی سی خوشحالیاں اور تھوڑی سی مہنگائی کم کر دی یہ نہیں, بلکہ ایکسٹریم پہ جا کے فیصلے کرنے ہوں گے معاشرت کی اصلاح کے لیے, مہنگائی کو کم ترین کرنے کے لیے, پاکستان کو قرضوں سے نکلوانے کے لیے, روزگار پیدا کرنے کے لیے اور ایک پورا امن معاشرہ بنانے کے لیے, تاکہ کوئی بھی غلط قسم کے نظریات پھیلا کے بے معنی سے باتیں کر کے لوگوں اشتعال دلا کے پھر سے کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہو کہ قوم تقسیم ہو. یہ جب کوئی غربت کے ہاتھوں مار رہا ہوتا ہے تو پاکستان نہیں ملتا ہے, جب کوئی انتہا پسندی پہ چلا جاتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو وہ بھی پاکستان نہیں ہوتا ہے, اور اس طرح مختلف مگر یہ مفادات کے تحت جو بنتے ہیں, مگر یہ اسی وقت انتہا پسندی پھیلتی ہے جب قانون مضبوط نہیں ہوتا. جب قانون مضبوط ہو تو پھر ایک ہی سزا سے 100 بندے سدھر جاتے ہیں, کروڑوں سدھر جاتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نظام مضبوط ہے. جب جزا و سزا نہیں ہوگی تو پھر جو صحیح ہیں وہ بھی غلط ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پھر جس پہ واسطے چلا, جو پکڑا گیا اس کو سزا دے دی, اور پھر کہا جاتا ہے اسی کو سمجھو کہ یہی سزا تمام جرموں کا کفارہ ہوگا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی پھنس جاتا ہے, پولیس پکڑتی ہے تو تمام چوریاں اس کو پڑ جاتی ہیں کہ کوئی باقی چور بچ جاتے ہیں. جبکہ اسی طرح مختلف جو اب یہ جتنے بھی کیسز سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے زینب کا کیس ہے, وہ ایک پکڑا گیا اس کو پھانسی دے دی, اس کے بعد جتنے بھی کیسز فائل ہوئے ہیں کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. تو لہذا یہ چیزیں اسی وقت پاکستان مجھے جو نظر آتا ہے کہ شخصیت سے بڑی جو ہے نا ترقی کوئی نہیں ہے. اور یہی جب آپ شخصیت آپ کی بہترین ہوگی, با کردار ہوں گے, اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے, پھر ہی آپ ڈلیور کر سکتے ہیں. اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ ڈلیور نہیں کر سکتے, بلکہ آپ جو ہے وہ ایسی خوش فہمی میں رہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں. اس کی شہین کی پرواز کیوں بلند ہوتی ہے؟ کیونکہ شہین جو ہے وہ مردار نہیں کرتا, وہ کم ظرف نہیں ہوتا, اس میں جہد مسلسل پرواز کرتا ہے, اور وہ آشیانہ نہیں بناتا, وہ سہارے نہیں ڈھونڈتا, بلکہ وہ خود پہ ہی انحصار کرے. تو آج پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اب اسی عوام کو بلیک میل کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کو حقوق بھی نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. لا اینڈ آرڈر بھی مضبوط نہ ہو تو پھر یہ چیزیں, اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو اقبال کے افکار و تخیلات میں بھی اب ان میں روح ہی نہیں ہے. جو اقبال کے ادارے چلانے والے ہیں وہ بھی جیسے مولوی قرآن پڑھتے ہیں مگر اسے قرآن کی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ وہ قرآن کے مفہوم کو اپنے دل میں نہیں وہ اس طرح محسوس کر سکتا جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, کیونکہ کردار ختم ہو گیا. اسی طرح علامہ اقبال کو کے پیغام کو چسکے کی طور پہ تو پڑھا جا سکتا ہے, مگر جو اقبال کے پیغام کی روح ہے جس کے تحت قوموں کو ترقی اور عروج مل رہا ہے وہ ان کی آنکھوں سے دور ہے. اسی طرح قرآن جو ہے انسان کے عروج کے لیے, انسان کو بہتری اور فرشتوں سے بلندر مقام دلانے کے لیے ہے, مگر آج قرآن پڑھ کے بھی ہم جو ہے وہ مشکلات کا اس لیے شکار ہے کہ ہم نے قرآن کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ اسی وقت سمجھیں گے اب ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اور ہم باقیدار اور پکیزہ ہوں, ورنہ ہم یوں ہی بے معنی سے نظریات, افکار و تخیلات میں پھنسیں گے اور بڑے بڑے دعوے کریں گے, چاہے سیاسی والے سے چاہے مذہبی والے سے. تو لہٰذا آج ہمارے ایمان کی روشنی ضروری ہے, اپنے آپ کا خود احتسابی ضروری ہے, اور پاکستان کی بہتری عوام کو ڈلیور کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے پھر بھی سبق نہ سیکھا تو پاکستان جس طرح قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے, جس طرح مشکل ترین حالات ہو رہے ہیں, جیسے عالمی پریشر بلڈ اپ کرنے کی ہے بے معنی سے غلط قسم کی قوتیں کوشش کر رہی ہیں, اور جس طرح اس کا نام کیا ہے اندرونی طور پہ کس طرح انتشار کا شکار نظر آ رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے یقیناً یہ رکاوٹ ہے. اور جو حکومت بنے گی اس کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ سست روی اختیار کرے, یا وہ سمجھے کہ اب وہ اسے 50 سالہ پلان چاہیے, منصوبہ چاہیے تو پھر ہی ڈلیور کرے گی, بلکہ اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی, اور انہی لمحات میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی طرف جانا چاہیے. اور اس نے یہی سمجھ لیا کہ 3 سال ٹھیک ہے, ایزی ہو گزارا, چوتھے سال تھوڑا سا کام کر دیں گے اور 5ویں سال ہمدردی کا چون بیچیں گے, تو پھر
اور کبھی تو بعض تو ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال بھی نہیں یہ حکومت چلے گی، 2 سال، ایسے بھی تجزیہ کار نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا پتہ نہیں کس کی حکومت بنتی ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ سی بات ہے، مگر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اب سنجیدگی سے سب کو سوچنا ہوگا، ورنہ ہم یوں ہی بھٹکتے رہیں گے. اور ان کا احتساب بہت سخت ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو لوگوں کو حاکمیت تو لے لیتے ہیں مگر لوگوں کو حقوق نہیں دیتے اور لوگوں کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھتے. تو لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی.